آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قابل فخر لائق احترام سامعین، سماعت عالیہ کی نظر سلسلہ بیان کا دوسرا مرحلہ جو منتخب کیا گیا عنوان کو ذوالعشیرہ سے کربلا تک، اس سلسلہ بیان کو مردود آگے بڑھانے کی غرض سے آیہ مبارکہ بطور عنوان یہی پڑھا جا رہا ہے کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری پیروی کرو، ہمارا اتباع کرو، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ عزیزان ایمان، اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ شب بیان کو دعوت ذوالعشیرہ تک لا کے پہنچایا اور وہاں سے سلسلہ آگے بڑھے گا، اس لیے کہ عشرے میں اتنے لیمیٹڈ ٹائم ہوتے ہیں اور اتنا کم وقت ہوتا ہے کہ روزانہ تمہید میں پھر ہماری تمہید ہو جائے گی اور بیان بالکل سے نامکمل لگے گا۔ جب جیسا تب تیسا، جب جیسے حالات ہوں ویسی ہی متاثر ہوئے بغیر بیان نہیں ہو سکتا۔ بوڑھے لوگ، ضعیف مائک، ضعیف مجمع، تو اس میں پوری محنت لگانے میں اپنی جوانی دکھانا پڑے گی، جبکہ بڑھاپا کی میں قدم رکھ چکا ہوں۔ سب تھک جائے اگر حوصلے محبان اہل بیت نہ تھکے، کیا بات ہے، اور اگر حوصلہ تھک جائے تو سب رہے جب بھی بیکار۔ صحیح بات ہے۔ اسلام کی داغ بیل رسول اللہ نے ڈالی، اس داغ بیل کی بنیاد روز اول کا نام دعوت ذوالعشیرہ ہے۔
بلایا حضور نے. پلیز آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ذرا مجلس ہونے دیجیے. کل تک تو میں نے سہ لیا تھا آج بڑھتے جاؤ آگے. آئیے آگے, اس کے بھائی کے بھی آگے ان کے بھی آئے. ایک اور صلوات کی زحمت. ان کو چھوڑیے, وہ فی الحال انتظام کر رہے ہیں اور وہ ان کو فرش کا بھی انتظام کرنا ہے, پانی کا بھی انتظام کرنا ہے, اور اگر مولوی کو کھلانا ہے تو اس کے لیے کفتے کا انتظام نہیں کرنا. ان کے اوپر ذمہ داری سے آتا ہے. آپ حضرات میری طرف متوجہ ہیں. اسلام کی بنیادی تاریخ کا نام ہے دعوت ذوالعشیرہ. حضور کا سینہ شریف ہے 40 سال. تصدیق نبوت کرنے والی ذات کا سینہ ہے 13 برس. علی ابن ابی طالب, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں پہلے آپ کو بتا دوں, یہ اہل تشیع کی یعنی شیعہ کی تاریخ پر. بھائیوں کی بھی تاریخ بیچ میں آئے گی تھوڑا سا. اس میں میں نے کل ایک حجت قائم کرنے کی کوشش کی کہ انسانی زندگانی کے ابتدا میں جو حالات رونما ہوں گے ان کا آخر حیات میں ریپیٹ ہونا لازمی ہے. نیوز آف دا یونیورس کے رائٹر ڈاکٹر کارٹن سے حوالہ دے کے میں نے وہاں تک بات پہنچائی تھی کہ امام حسین 3 دن پیاسے رہے تو 3 دن, جس میں اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ امام حسن نے چونکہ شیر فاطمی پہلے پی لی اور زبان رسالت نہیں چوسا, اس لیے نسل میں کوئی ایمان نہیں. مگر اس کی پھر وضاحت کر دوں کہ وہ ایک عیسائی عقیدہ ہے, وہ ہماری تحقیق نہیں ہے, اور ہم شیعہ علی کا یہ عقیدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں شیر اور دودھ پینے سے امامت نہیں ملتی. قسمتوں کے تقاضے کے تحت اللہ امام منتخب کرتا ہے. حضور نے دعوت بلائی 40-42 پر مشتمل گھرانہ رسول اللہ کا ہے. اس میں حضور کے زیادہ تر چچا ہیں, زیادہ تر لوگ کے حضور کے رشتہ دار ہیں. اس لیے کہ باہر والے کو بلانے کا ابھی آرڈر ہی نہیں ہے. اگر قرآن کی کل والی آیت آپ کے ذہن میں ہو, باہر والے کو ابھی بلایا نہیں گیا ہے. ابھی صرف کس کو بلائے گا؟ اقربین, جو قریبی ہیں ان کو بلائے گا. آگے رسول اللہ نے پہلے میزبانی کی, کھانا کھلایا, سب لوگوں نے بڑے اطمینان سے کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا. کھانے کے بعد جب کھڑے ہوئے رسول, ایھا الناس, بس ابو لہب نے ہلڑ مچا دیا, میٹنگ پوسٹپونڈ ہو گئی. یاد ہے آپ کو, کل یہیں پہ میں نے بیان چھوڑا تھا. وہاں سے آگے رسول اللہ نے پھر دوسری تاریخ معین کی, پھر ویسے ہی دعوت ہوئی, پھر یہ لوگ ویسے ہی آئے, پھر ان لوگوں نے ویسے ہی کھایا. رسول کھڑے ہوئے, پھر انہوں نے شور مچا دیا, ہنگامہ مچا دیا, یہ جادوگر ہیں اور یہ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں. وہ اتنا ہلڑ لوگوں نے مچایا, تو بھرا ہوا پیٹ ہو تو کمیونگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ذرا ایک ایک جملے پر آپ کی قدردانی کا منتظر ہوں. بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے خبردار رہنا. یہ مولا کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے. یہ جملہ مولا علی کا ہے. بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے ہمیشہ خبردار رہنا. کھانا کھایا سب لوگوں نے, حضور پھر کھڑے ہوئے. اب تیسری میٹنگ ہے. جیسے ہی حضور کھڑے ہوئے, ابو لہب برابر میں کھڑا ہوا. مگر آج معاملہ ذرا بدلا. برابر میں رئیس مکہ کھڑا ہو گیا, اور نمک حرام بیٹھ, 3 دن سے تو میرے بھتیجے کو بولنے نہیں دے رہا ہے. آئے دائنا ہاتھ پشت رسول پر رکھا, کہا میرے لال جو کہنا ہے کہو, جب تک میں زندہ ہوں گے تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتے. کیا کہا؟ جب تک میں زندہ ہوں. وعدہ کیا تھا نا اپنی ذات کا,
जितना आदमी वादा करे उतना पूरा कर दे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। उसके लिए उर्दू जबान में लफ्ज है वफादार, बेशक। और वादे से कई गुना ज्यादा दे। नहीं हजरात, बहुत वादे से ज्यादा दे। उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप? उसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज करीब। मर्द में अबू तालिब, औरत में उम्मुल बनीन। अगर ज़हन में आपको वादा किया जब तक मैं जिंदा हूँ, जाने लगे तो पूरी नस्ल हिफाजत मुस्तफा में छोड़ दिया। जब अली के घर में उम्मुल बनीन आई तो वादा किया एक शेर देने का, करबला में 4 शेर अच्छा, एक चीज तो आपको मालूम है, अक्सर और बेशतर पढ़े लिखे हज़रात मेरे सामने हैं, और वो लोग भी हैं जिनकी नजर तारीख पर है। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 साकिरीन बैठे हैं। एक बात आपको बता दूं, अक्सर खाना वाना फंक्शन के बाद होता है, इसलिए कि जमाना होशियार है। आगे नहीं बोलो, तूने कहा ये। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो, अब तो खैर लड़की की शादी में पहले खिला दिया जाता है। हम लोगों का जो बचपना या नौजवानी थी, उस वक्त लड़की का निकाह जब तक न हो मुंह में कुछ रखते नहीं थे। जमाना सब बदल गया, लेकिन अब वो हल्ला कर रहे हैं कि भाई खाना शुरू करिए। लिखा था डिनर 8 बजे, 9 बज रहे हैं। तो अब जो लोग होशियार कार्ड छपाने वाले हैं वो लिखते हैं डिनर आफ्टर निकाह। खत्म हो जब अक्सर है ना, खाना बाद में, फंक्शन पहले। दावत ज़रूर शीरा में गंगा उल्टी चली, खाना पहले, नबूवत की बात बाद में। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये दस्तूर दुनिया के खिलाफ अमल कैसे किया? खाना पहले काम बाद में। कहा तीसरा दिन जब मेरा चचा पूरे मजमे को नमक हराम कहेगा, आने वालों में नमक हराम कितने हैं, नमक हलाल कितने हैं? मेरे लाल कहो जो तुम्हें कहना है, ये तुम्हारा बाल भी का नहीं कर सकता। अबू तालिब, अब एक जुमला है मुहिब्बान अहले बैत के लिए, अबू तालिब फकत शेर खुदा के बाप को नहीं कहते, जहां कुफ्र घुटने टेक दे बड़े बड़े मुफ्ती पैदा हो गए, बड़े बड़े अकीदतमंद पैदा हो गए। बेशक बेशक। आज तो न जाने कितने पैदा हो रहे हैं। क्या कहना। लेकिन बज़ाहिर अरब में एक यतीम है जिसके सर पर बाप का साया नहीं है, चंद दिनों बाद उसके सर पर माँ का साया नहीं है। 7 साल का न हुआ था कि दादा का साया भी उड़ गया। इंतहा ये है कि जिस्म का भी साया नहीं है, हर साये से बेनियाज। खाना खाया कि नहीं, कपड़ा पहना कि नहीं, सोने का मुनासिब इंतजाम है कि नहीं। बाहर अबू तालिब, अंदर फातिमा बिनते असद। अभी सहाबियत ने आंखें नहीं खोली, जुमले आपके हवाले। अभी सहाबियत ने आंखें नहीं खोली, अभी मुअर्रिखीन ने कलम और कागज नहीं उठाए, अभी मुफस्सरीन का दौर नहीं आया, अभी अज़वाज मुतहरात का दाखिला नहीं हुआ। ठीक है, साफ चाहने वाले होंगे मगर बाद में होंगे। अगर शमए रिसालत आज गुल हो जाए तो गुलिस्तान इस्लाम में बाहर कौन लाएगा? कहो मेरे लाल, जो कहना है। अबू तालिब का सपोर्ट मिला, अब रसूल बोले, यानी पूरी जिंदगी अगर इस्लाम एहसान अदा करना चाहे तो अबू तालिब का अदा ना होगा, इसलिए कि इस्लाम का रसूल बोला ही है बते अबू तालिब से। रसूल खड़े, तो मेरे खानदान के लोगों, तुम लोग कभी होबल को पूछते हो, कभी लात मनात की परस्तिश करते हो? मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया हूं।
خدا یہ سب نہیں ہے جس کو تم ہی نے بنایا ہے. تم نے پتھر تراشا, ناک آنکھ نقشہ بنا دیا, خدا مان لیا. یہ خدا نہیں ہے. اب دیکھیں ایک ذرا فلسفہ. قرآن کی ایک آیت حضور نے پڑھی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے. فلسفہ سمجھا؟ یعنی عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے. دنیا میں جتنے دوست احباب ہیں سب کی مائیں لائق احترام ہے, مگر جس ماں نے پرورش کی ہے اطاعت اس کی واجب ہے, اس لیے اس نے پیدا کیا ہے. ویسے ہی دنیا میں جتنے رہبر ہیں ہوں گے لائق احترام, مگر پرستش کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کے بندے. پیغام دیا رسول نے, کہنے لگے میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ درخت, یہ پیڑ, یہ پودا, یہ تلسی, یہ پیپل, یہ برگد, یہ سب خدا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, اور اس کے لیے حضور کا ایک پیغام جاری ہوا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو, نجات ہے. انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف رسول امین بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور سن لو, آج جو میری تصدیق کرے گا, نہیں حضرات ذرا میری طرف متوجہ رہیے, آج جو میری تصدیق کرے گا, آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا, میں وعدہ کرتا ہوں میرے بعد وہی وزیر ہوگا, وہی خلیفہ ہوگا, وہی جانشین ہوگا. اب یہاں پر اہل سنت کی ایک تاریخ, بر صغیر کے بہت بڑے رائٹر علامہ شبلی نعمانی, وہ لکھتے ہیں کہ 40-42 بزرگ خاموش بیٹھے ہیں, تو ایک کم سن سکوت کو توڑتا ہوا کھڑا ہوا, انا یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں, اور نصرت کا وعدہ کرتا ہوں, جملے ہیں بالکل علی کے جملے, نصرت کا وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ, اگر آپ کی طرف کسی نے احتجاجاً انگلی اٹھائی تو اس کا شکم چاک کر دوں گا. سبحان اللہ. کبڑا محلہ کے زبان بولو, پیٹ پھاڑ دوں گا. شکم چاک کر دوں گا. شبلی نعمانی صاحب کو انہوں نے لکھا کہ اتنا کم سن تھا بچہ کہ ایک جیب میں کھجور نکال کے کھاتا تھا, دوسرے جیب میں گٹھلی جمع کرتا تھا, وہ صرف اس لیے کہ علی کا بچپنا آ جائے. لیکن میں کیا بتاؤں, یہی بچپنا علی کی فضیلت کا نقطہ بن گیا. یہی بچپنا میں جملے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے, یہی بچپنا ان کا لکھنا علی کے فضائل کا نقطہ بن گیا. رکھو اپنی بزرگی اپنے پاس, ہم نے تو عشیرہ میں تجربہ کر لیا, جہاں بوڑھے بوڑھوں کے بھیجوں میں نبوت سمجھ میں نہ آئی, کم سن کی سمجھ میں پہلے. وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. قرآن نے قصیدہ پڑھا, سورہ رات, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے نبی اب آپ کہہ دیجئے, وہ کافر جو کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا کہ آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا, ان کے منہ پر پات ماریے, ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب. علی نے گواہی دی, آگے بڑھا. لیکن اب ایک رسول کلمہ پڑھوانے والے, ایک علی کلمہ, دین چلے کیسے؟ عباس ابن عبد المطلب وہ لکھتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا تھا
کعبے کے دیوار کے سائے میں 3 نفر کچھ کرتے تھے. ایک میرا بھتیجا رسول یعنی محمد مصطفیٰ, ایک میرا چھوٹا بھتیجا علی اس کے ساتھ ہوتا تھا, اور ایک بیوی ہوتی تھی جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی, جناب خدیجہ. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے اور کچھ کرتے تھے. وہ چونکہ نماز سے متعارف نہیں تھے, وہ بعد میں پتا چلا کہ نہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, یہ دیکھ رہے ہوتے. یعنی پہلا ابتدائی جو نماز کی دعوت رکھی ہے وہ رسول پڑھ رہے ہیں, خدیجہ اور علی. ایک بات میں اپنے محترم سامعین کو تاریخ کے پہلو سے سناؤں. مکے میں رسول نے تبلیغ اسلام نہیں کیا, تبلیغ فروع دین نہیں کیا. کوئی 6-7 سال اسلام جب نوح کی منزل میں آ گیا تب حضور نے کچھ نماز کچھ روزہ کیے. کیوں یا رسول اللہ آپ آئے نماز روزہ پہنچانے کے لیے؟ نہیں, پہلے ان کے اندر انسانیت پیدا کرنا, اور پھر میں رسول بن کے آیا ہوں. اگر میں تم نے دیکھا کہ اگر میں آ کے پہلے ہی قول لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر دیتا, اور اگر علی نہ ہوتے تو کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا, نبی کی پہلی آواز صدا بصیرہ ہو جاتی. لہذا اعلان ایمان کو روکے رکھا علی کے انتظار میں. جب علی آ گئے اعلان ایمان کیا, علی نے تصدیق کر دیا. کہا ویسے ہی فروع دین ہے, میں فقط مکے والوں کا رسول نہیں ہوں, میں فقط مردوں کا رسول نہیں ہوں, میں کائنات کے ذرے ذرے کا رسول ہوں. اگر میں کہوں کہ نماز پڑھو, نہیں میری طرف متوجہ رہیے, اگر میں کہوں کہ نماز پڑھو تو مجمع پوچھے گا کیسے, تو مردوں کو تو پڑھ کے بتا سکتا ہوں. سن میں آنے دو فاطمہ کو, 5 برس کی فاطمہ ہو گئی تو اب رسول نے کہا نماز پڑھو کیسے, کہ مرد ویسے پڑھے جیسے میں پڑھتا ہوں, عورتیں ویسے پڑھے جیسے ایک لمحہ ذاکری کر لینے دیجیے. خطابت بھی تو بھول نہیں سکتا, وہی تو ہماری بنیاد ہے. ایمان کو روکے رکھا انتظار علی میں, فروع دین کو روکے رکھا انتظار فاطمہ میں. اسلام میں 2 ہی ورق ہے, ایک کا نام ہے اصول دین, ایک کا نام ہے فروع دین. اصول کو انتظار علی ہے, فروع کو انتظار فاطمہ میں, آدھا دین انتظار علی میں. اس کا مطلب نتیجہ نکلا کہ جس نے علی کو چھوڑا بے ایمان ہو گیا, جس نے فاطمہ کو چھوڑا بے دین ہو گیا. کیا کہنا, کیا کہنا, ادھر تشریف لے آئیے. سبحان اللہ, سبحان آپ کی سماعتوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں. اس لیے اللہ. کوئی جملہ رائے گا نہیں جا رہا. کیا کہنا, کیا کہنا. اگر مجمع اچھا ہو تو بدنصیب ہے خطیب. کیا جملہ دیا. ہمارا شمار ان خطیبوں میں نہیں ہے, ہم عورتیں کو جگہ لیتے ہیں. میں نے جو کہا ہمارا شمار اس میں نہیں ہے, اپنے بڑپن کا اعلان نہیں ہے, یہ مولا کی عطا کا ہے. صحیح بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. بہت بار گاڑی پھنستی ہے. آج مجلس پڑھ رہا تھا, آج بھی گاڑی پھنس گئی, نکل گیا وہ. اس لیے کہ جیسے ہی گاڑی پھنستی ہے ہم اپنے 7ویں امام سے توسل کرتے ہیں. اور انیس نے کہہ دیا, یہ جو ممبر 2 رہتے ہیں نا, اس کے لیے انیس نے بڑا خوبصورت شعر کہا. ماہر انیس انجینئر افتخار صاحب موجود ہیں, ماشاءاللہ انیس کو بھی انہوں نے بہت ازبر کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں سر پہ ہے شہ کا علم اور ہے ممبر پہ انیس, اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. کیا کہنا. سبحان اللہ, میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں, اس لیے کہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ سنیں.
خطیب مجلس پڑھ رہا ہے، اگر مجمع کھڑی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ خطابہ پہ محنت کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، بہت اچھے بہت اچھے، کیا جملہ دیا بھائی، واہ 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 ہائے واہ واہ. کھڑی والے کو کمنٹ نہ کرے، واہ واہ، وہ بہت اپنی اچھے. تقریر میں وسعت پیدا کرے. اس لیے کہ خطابت کا دھارا تو یہ ہے کہ جدھر گھومے مجمع ادھر گھومے. میں نے کہا وہ فکر آپ چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ ہم تو ان کے عمر والے ہیں. ہائے 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 ہائے. ایک چیز ہے اسلام میں، دین میں، تاریخ میں، معاشرے میں لوڑی. لوڑی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، یاد نہیں سنایا تو ہوگا. جو لوگ صاحب اولاد ہیں بچے کو سلانے کے لیے دادی، نانی، ماں یا بزرگ مرد وہ جو گود میں لے کر ذرا ہلا کے کچھ کلمات پڑھتے ہیں، that is called لوڑی. اسی کو لوڑی کہا جاتا ہے. چاند تارا آ جائے، ستارہ آ جائے، موڑی بتاشا آ جائے، جو بھی رسول اللہ علی کو پال رہے ہیں. علی میں اور رسول اللہ میں عمر کی جو چھوٹائی بڑائی ہے وہ باپ اور بیٹے کی ہے. 30 برس کے ہیں رسول اور علی پیدا ہوئے ہیں. 30 برس اور علی، دیکھ رہے نا باپ بیٹے میں جو ایج گیپ ہوتی ہے وہ ہے. اور اس کے بعد پالا رسول اللہ نے. تو اس میں بہت سارے بھائیوں نے تاریخ لکھا ہے کہ کھانے کو نہیں تھا ابو طالب کو، تو کیا کرتے رسول اللہ نے لے لیا. ارے احمق کو آئینہ کون دکھائے جو رسول کو کھانا کھلاتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. جو رسول کو کھانا کھلائے وہ ابو طالب تھا، پال رہے تھے. تو جب علی کو سلایا جاتا تھا تو رسول بھی لوڑی سناتے تھے. میں تاریخی حوالے سے جملہ پڑھ رہا ہوں. کیا لوڑی تھی وہ سنیے. ممکن ہے اس لوڑی پر نعرہ لگ جائے. لوڑی پر لوگ سوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. میں کہہ رہا ہوں لوڑی پر آپ جگیں گے. کیا لوڑی ہے؟ یا علی انت وسیع، یا علی انت خلیفتی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت خلیفتی، یا علی انت وسیع. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ جھولے میں لوڑی دے رہے ہیں کہ ایک خلافت کا اعلان ہو رہا ہے. کہ یہی تو زمانے کو بتا رہا ہوں، جھولے سے خلیفہ ہونا اور ہے، جھولے سے خلیفہ. وہ جنہوں نے ابھی نعرہ لگایا ہے اندھیرے میں ان کا فیس ہے، میں ان کو پہچان نہ پایا، مگر اصل سامعین کا آپ انہوں نے ادا کیا. جو ذاکر کے ڈیمانڈ تھے وہ پورا کر دیا. اس کا مطلب المنزل سنیے آپ. رسول اللہ نے اعلان کیا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. جو آج مسلم کا وعدہ کرے گا علی نے وعدہ کر لیا. اب ذرا سے یہاں پر 4-5 منٹ اپنے بیان کو رکیے. بھائیوں کی تاریخ آئی ہے، اس سے بہت بڑا نتیجہ مجھے آپ کو دینا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے دعوت کا. بتائیے میں نے جو آپ کو یہ دعوت ذوالعشیرہ سنائی ہے اس کا راوی علی ابن ابی طالب جو ذوالعشیرہ کا منبر ہے. اب یہ جو حضرت ابو ہریرہ لکھ رہے ہیں تاریخ، یہ اسلامی لا ہے 7 ہجری میں. واقعہ 19 سال پہلے کا ہے، جب یہ یمن میں سرحد کفر میں انگڑائی لے رہے تھے. تب کا واقعہ ہے. رسول اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور دیکھیں یہ بت، یہ پتھر، یہ تراش صنم، یہ سب خدا نہیں ہے. وہی اللہ ہے جو نجات بھی دے گا، جنت بھی دے گا، برائی کیجیے گا تو جہنم بھی دے گا. اور میں آپ لوگوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سیدھے ہو جائیے، ورنہ محشر میں آپ کو بچا نہ پاؤں گا. حد یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی سن لے کہ محشر میں میں
ان کو بھی نہ بچا پاؤں گا. انہوں نے لکھا فاطمہ کا سن 5 سال. اعلان اسلام کے 5 سال کے بعد بی بی سیدہ کی ولادت ہوئی. تاریخ یہ ہے. مگر بار انہوں نے لکھا, لیکن مجھے تو ان کا لکھا نہیں سنانا ہے. آپ کی سماعتوں سے ایک منزل طے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ انجسٹیفائڈ جملہ ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کفار میں اگر کہتے کہ میں قیامت کو نہیں بچاؤں گا, تو بڑے بڑے سینئر جبڑے قسم کے کافر چچا وہ کہتے کہ بیٹا آپ کو بچانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ ہم نے کہا آپ کو بچانے کے لیے, آپ تو جہاں ہے وہیں خوش ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں بلاجا کہ ہم بچائیں گے محشر میں اور نہ بچا پائیں گے, تو آپ کو کہا کس نے بچانے کے لیے؟ ذرا ایک جملہ سنیے گا. شیعہ, سنی, حنفی, دیوبندی, بریلوی 73 فرقوں میں وہ بچہ جو سینے بلوغ سے بھی کم ہو وہ معصوم بچہ کہلاتا ہے. ایک قلم آپ لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ 5 برس کی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت فاطمہ پر بحث بات تو ہوگی. اگر 5 سال سن ہے تو معصوم بچی ہے, تو معصوم نے ابھی کوئی غلطی نہیں کی, رسول نے کیسے کہہ دیا کہ میں بچاؤں گا نہیں؟ یہ ہے تاریخ. اب یہاں تاریخ میں ایک جملہ نوٹ سنیے صاحبان فہم, انشاءاللہ آپ تولائے مولا سے جھوم اٹھیں گے. یہی تو 1400 برس سے ملت جعفریہ کا ہر فن سمجھا رہا ہے. ایمان پہ آ جائیے, عمل درست کیجئے, رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی. رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی. ارے جب ابو ہریرہ کے قول کے مطابق بیٹی کی رشتہ داری کام آئے گی تو بیوی کی کام آئے گی. کیا کہنا ہے. سبجیکٹ تو نہیں ہے, ورنہ ہم آپ کو سناتے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیویوں ہی پر گمان کرتے ہیں. اپنا کچھ نہیں ہے, بیل کون تک سسر کرتا یہ ہے معاشرہ. آپ کا موڈ فریش کرنے کے لیے کہوں گا, ڈاکٹر کلب صادق صاحب ایک جگہ مجلس پڑھتے تھے, میں وہاں بیٹھا تو مجلس پڑھتے پڑھتے کہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا ماں اور باپ نہیں. رات 2:30 بجے تھے, دروازے پر گھنٹی بجی, دروازہ میں نے کھولا, ایک صاحب چیخ چیخ کر رو رہے ہیں, مولانا صاحب میں یتیم ہو گیا. انہوں نے کہا, میں نے دھیرے سے بلب جلایا تو ان کا چہرہ دیکھا. میں نے کہا 11 سال پہلے تمہارے ابا کا 40واں مہینہ پڑا, یہ 2:30 بجے رات کو تم چیخ رہے ہو, یتیم ہو گیا, کیا اماں مر گئی؟ کہا نہیں, ہماری بیوی کا انتقال. سلمان آپ کا غلط انٹرپریشن نہ لیجیے. اکثر آپ گفتگو دیکھیے گا اللہ کا ذکر کم ہوگا, رسول کا ذکر کم ہوگا, علی کا ذکر کم ہوگا. ہماری وائف, جتنی مرتبہ ہماری وائف کہتے ہو اتنی مرتبہ میرا مولا کہتے ہو. مولا کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کائنات عالم و آدم میں ایک ذات علی کی ہے جس کا ذکر بھی عبادت ہے, جس کی محبت بھی عبادت. ذکر و علی عبادت. آئیے سلسلہ آگے بڑھا. دعوت ذوالشیرہ سے تبلیغ ایمان کو لے کر محمد نکلے. مورخ لکھتا رہے کہ رسول اللہ نے بیٹی سے کہا کہ میں ہماری رشتہ داری تمہیں نہ بچا پائیں گے. اور لوگوں کی خبر لیجیے کن کی رشتہ داری. ہم نے تو رشتہ داری بڑے آئینے سے دیکھا رسول سے پہلے کہ رشتہ داری میں ایک رشتہ دار ہوتا ہے بیٹا, ایک رشتہ دار ہوتی ہے بیوی, ایک ہوتا ہے بھائی, یہ بھتیجا, یہ چچا, یہی ہوتے ہیں رشتہ دار. کیا کہا رشتہ داری کام نہیں آئے گی؟ یہ آپ لوگ بھی سمجھ لیں, نسبت انسان کو فضیلت نہیں دیتی. فضیلت بذات انسان کو بلند. ابا کے پاس 6 ٹریکٹر 11 ایکڑ زمین تھی, وہ سب بک گئی. آپ کے پاس 6 موٹر کاریں دروازے پر لگتی تھی, لگتی نہیں ہوں گی, کوئی انکار نہیں ہے ماضی سے. جناب کے پاس موٹر سائیکل بھی تو نہیں ہے,
کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ حالات بدلیے بے شک نوجوان بھائیوں محنت کیجیے بے شک بے شک صبح سے شام تک حالات سے اگر لڑنا ہے تو مالی اعتبار سے بھی اپنے کو مضبوط بے کیجیے شک بے شک عقیدے کے اعتبار سے بھی اپنے کو بے مضبوط شک کیجیے اور آج میں دوسری مجلس پڑھ رہا ہوں بھائیوں میں منبر کی قسم کھا کے حضرت عباس علمدار کے علم کی طرف اشارہ کر کے آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں اور اس اپیل کو آپ وصیت سمجھ کے سنیے نماز کی پابندی کیجیے سبحان اللہ ورنہ اگر نماز کی توہین ہو گئی تو زمانہ مٹا دے گا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا چار پانچ چھ سات لوگوں نے سبحان اللہ کہا کیا پڑھوں گے نماز چھوڑ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر جس نے ذرہ برابر نماز کو سبک سمجھا اس نے اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے اپنے کو کیا کہنا نماز کی پابندی پر ہمارے یوتھ بے شک بے شک میں تو یوتھ کو کہہ کے کام چلا رہا ہوں گزارش سب سے صحیح بات وہ کہنے میں نوجوان بچے سب خطابت کو جڑ رہے ہیں صحیح بات ضرورت اس بات کی ذرا نماز کی پابندی ہونی چاہیے یاد ہوگا ایک مجلس میں نے پڑھا تھا کہیں کہ زندگی میں 17 منٹ 24 گھنٹے میں آپ اللہ کو نہیں دے سکتے تو اللہ سے کس منہ سے مانگتے ہیں روزی دے دے روٹی دے دے نیکی دے دے اولاد دے دے گھر دے دے مکان دے دے شرم نہیں آتی میں فاطمہ آپ کو بھی نہ بچا پاؤں گا ابھی فاطمہ پیدا نہیں چلیے رشتہ داری کام نہیں آئے گی میں بھی مانتا ہوں رشتہ داریاں دو ہوتی ہیں ایک کام والی ہوتی ہے ایک کام چلانے والی کیا کہنا سبحان اللہ ایک ہوتا ہے رشتہ انسانی ایک ہوتا ہے رشتہ ایمانی جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں ان سے اپیل ہے کہ ہمارا جملہ اپیل کریں سنیں اور سے رشتہ داری ایک کام آنے والی ہوتی ہے ایک کام چلانے والی ہوتی ہے دونوں رشتے کا نام کیا ہے ایک ہے رشتہ ایمانی اور ایک کا نام ہے رشتہ انسانی رشتہ انسانی کیا ہے یہ میرے چچا ہیں میں ان کا بھتیجا ہوں یہ میرے باپ ہیں میں ان کا بیٹا ہوں یہ میرا بیٹا ہے میں ان کا باپ ہوں یہ پھوپھی ذات یہ خالہ ذات یہ چچا ذات یہ ماموں ذات یہ رشتہ داری ہے یہ کون ہے بہن کا لڑکا ہے وہ کون ہے وہ بڑے بھائی کا لڑکا یہ ہے رشتہ داری اس کو کہتے ہیں رشتہ انسانی رشتہ ایمانی کسے کہتے ہیں اللہ نہ ہمارا بھائی ہے نہ بھتیجا اس لیے کہ اس نے پہلے اعلان کر دیا لم یلد ولم یولد تو وہ ہمارا بلڈ ریلیشن مگر وہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہمارا رشتہ ایمانی اشہد ان محمد رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد سے ہمارا رشتہ ایمانی اشہد ان علی ولی اللہ ہمارا رشتہ ولایت علی سے اس کو کہتے ہیں رشتہ ایمانی میں سمجھا پایا آپ نے محترم سمجھ ایک رشتہ ایمانی ایک ہوتا ہے رشتہ انسانی حقیقی رشتہ رشتہ ایمانی ہوتا ہے رشتہ انسانی کام چلانے والا رشتہ ہے سنیے میں وہ آئینے کی طرف دکھا رہا ہوں منہ ہلا کے بولیے گا اگر غلط پڑھوں یہ خاندان ہے پورا بڑا گھر ہے چھٹی چھلے ہیں تیجا 40واں ہے شادی بیاہ ہے مرنا جینا ہے سب ہو رہا ہے ان کو بھی کپڑا پہناؤ ان کو بھی کپڑا پہناؤ ان کی ہمیں مٹھائیاں بانٹو ان کی ہمیں گلگلے بانٹو یہ سب دنیا ہے رشتہ دار ہے اور بڑی بھی بگڑ گئی تو 4 گلگلہ ہم واپس کر دیں انہوں نے کہا ایک چاول لے کر تمہاری بیوی نہ آئی کس منہ سے تم نے گلگلے بھیجے یہ سب انسانی رشتے میں چلتا ہے صحیح پڑھا ہوں پوری زندگی یہ سب چل رہا ہے سلسلہ
جی ہاں ہو گیا, وہ آ گئے, انہوں نے کہا ایسی بات ہے آپ جانے دیجیے, معاف کر دیجیے, 2 ہی لڑکی ہے, ایک کی شادی ہوگی, اس میں بھی آپ نہ آئیے گا, معاف کر دیجیے. یہ سب سلسلہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ گھر میں ایک انتقال ہو گیا. مرنے والے لڑکی بھی چھوڑ کے گئے, لڑکا بھی چھوڑ کے گئے. گھر میں رونا پیٹنا شروع ہوا, خوب کریا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد لوگ تسلی دینے والے آ گئے تو ذرا گریے میں کمی آئی. اس کے بعد محلے والے آئے, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, تابوت میں اٹھایا گیا. اب کوہرام مچ گیا جب جنازہ گھر سے نکلا. پوری زندگی پڑھ رہا ہوں, جنازہ لے کے چلے قبرستان تک, وہاں 4 فٹ کی گہرائی دیکھی. تو جو بیٹا ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم قبر میت اٹھنے نہ دیں گے, محلے کے 4 نوجوان اس کو تابوت سے الگ کر رہے تھے. صبر کرو بیٹا, صبر کرو. اب وہ یہاں آ کے چپ چاپ کھڑا ہے, سسکی لے رہا, پلک رہا, رو رہا ہے. کہانی یہ ہوئی کہ قبر میں ڈال دیا گیا. نہیں, قیامت یہ آئی کہ اب جسم چھپایا جانے لگا, تختے لگ گئے. پچھلا تختہ لگا, حکم شریعت یہ کہ پچھلے 2 تختے لگانے سے پہلے نکل جاؤ تاکہ منکر نکیر کے جانے کا راستہ رہے. نکل گئے. آپ نے کتنی عمر میں, اس میں بہت سارے لوگ 60 کے بھی ہیں, 70 کے بھی ہیں, 85 86 کے بھی ہوں گے. آپ ذرا بتائیے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی لڑکے نے آستین چڑھا لی ہو؟ ہم اماں کو تنہا کبھی نہیں رہنے دیتے تھے, قبر میں ہم جائیں گے. ہاں باپ پہلی مرتبہ اندھیرے گھر میں رہے گا نہیں, ہمیں یہی چھوڑ دو. 4 لوگ پکڑ رہے ہوں گے, ارے نہیں بھائی یہاں نہیں, ہوگا نہیں, ہم کو قبر میں یہی ساتھ رہنے دو, کچھ دن تو ابا کے ساتھ رہ لیں گے. کبھی سنا آپ نے؟ جتنے پیترے تھے سطح زمین کے پیترے تو ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے. ایک جگہ کی بات میں کروں گی, ایک آدمی سمجھے گا اس پوری مجلس میں, کہ وہاں تو جنازہ اٹھنے سے پہلے 7 ٹرینڈ لوگوں کو ڈپوٹ کیا جاتا ہے. تم چھوٹے والے کو سنبھالنا, ہم نے سارے کلاکاری دنیا میں, بڑے والے کو سنبھالنا, تم مچھلی بیٹی پر دھیان رکھنا. یہ 7-8 آدمی میں سمجھ گیا تھا, اس میں ایک ہی سمجھنا ہے اور میں سخوات کے ہوتے ہیں. اپنا نام لینے کی ضرورت نہیں, بات واضح ہے. ہنگامہ ہو رہا ہے, کسی نے یہ نہ کہا کہ مجھے قبر میں رہنے دو. 4 فٹ گہرائی میں وہی ماں, وہی باپ, وہی دادا, وہی دادی, وہی نانی, سارے رشتہ داریاں ختم. اب وہاں اوپر چپ کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد تختہ برابر ہوا. اگر علم ہے تو لوگوں نے مٹی ڈالا, اور اگر علم کم ہے تو پہلے بیٹے سے مٹی ڈلوایا. اس طرح کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, مجلس غور سے سنتے نہیں. اور موعظہ کی جو مجلس پڑھتے ہیں لوگ, اس میں نیند آنے لگتی ہے. بیٹے کو ماں اور باپ کے اوپر مٹی ڈالنا مکروہ ہے, تو آپ وہاں شروعات ان سے نہ کریں. وہ ڈال دیں, کوئی بات, کوئی بات نہیں, مکروہی تو ہے, ڈال دیں, مگر یہ کہ بھائیوں کی طرح پہلے تم ڈالو. وہ جنازہ اٹھانے میں حکم ہے, پہلے اولاد اٹھایا, مٹی ڈالنے میں نہیں ہے, ڈال دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, موڑے گھر پر آئے, چائے, بسکٹ, چھوٹا والا کیک, تیجا, 40واں, پھول, تیل, مچھلی, ساگ. ٹھیک پڑھو, کہانی بدل گئی. وہ مرحوم جو کل تک ہمارے ساتھ تھے, اب 4 فٹ گہرائی میں گئے, ہم نے منہ پھیر لیا, سب گھر آ گئے, اپنے اپنے کام میں لگ گئے. اس کو کہتے ہیں رشتہ انسانی, جس کی مدت حیات سطح زمین تک ہے, مگر رشتہ ایمانی کا فنکشن شروع ہوا. رشتہ دار چلے گئے علی.
जो भी शख्स पाबंदी से ज़ियारत वारिसा और ज़ियारत अरबईन पढ़ता है उसकी कब्र में इमाम हुसैन सब चले गए, अली पंजतन आ गए, हुसैन आ गए। यह रिश्ता है ईमान। मैं वाज़ेह कर पाया आपने मोहतरम समझ? यह रिश्ता है बस। अब यहीं पर जा रहा है तो जरा 1 मिनट रोकिए। कभी रिश्ते इंसानी के तहत रिश्ते ईमानी से पंगा नहीं लेना। इसलिए कि कब्र में जब बेटा भाई भतीजा नहीं जाता तो कोई मौलवी पंडित शायर जाकिर आलिम खतीब कब्र में नहीं जाए। फकीर आएंगे और उन्होंने एक मरतबा जगाया मन दीनकुम व मन रब्बकुम, तो उन्होंने कहा साथ मिला। यही कराया था हुजूर, नहीं वो खिसरा नहीं, वो खाता प्लॉट नंबर। सवाल यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारा दीन कौन है? अरे आपने उल्टा क्यों सुनाया? उन्होंने कहा हमको क्या कहते हो? हमारे रहबर ने जो इंसान की जगह अलग रिश्तेदारियां काम नहीं आती, वरना डायरेक्ट बेटा है क्या कहने नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती खिसकोले खा रहे, पहाड़ की चोटी से पानी बातें कर रहा है। जनाब नूह मायूस हो गए, बेटा आज कोई बचेगा नहीं, तू अब भी मेरी बात मान ले, आज मालूम तारीख कम से कम 40 से 50 बार जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने बेटा को कहा अब भी आ जा। इतना पुकारा कि बीच में कुरान को पढ़ना पड़ा। आवाज कुदरत आई, बस मेरे नबी नूह चुप हो जाओ। तब मेरे महबूब की हमारा चूंकि बेटा है, हाँ बेटा है, लय समिन आज मैंने नस्ल से निकाल। क्या कहना बच्चे न समझे तो बुजुर्ग समझ लेंगे। अल्लाह को इख्तियार है, चाहे तो नस्ल से निकाल दे, चाहे तो नस्ल में शामिल कर दे। हज़रत मोहम्मद का वाक़या पढ़िए, औलाद नूह का वाक़या। सुल्ब किसका था? अली कहते हैं उनके सुल्ब से मेरा बेटा है। तो पूरा नाम ले लिया मैंने। थोड़ा थोड़ा काम तो आपको भी करना है, अकेले पसीना नहीं गिरेगा। हज़रत मोहम्मद जिनके लिए मालिक अश्तर कहा करते थे, मोहम्मद इब्ने अबी बकर के दहन में अली की ज़बान इतना एजाज उनका बुलंद था। कुरान बीच में आया, उन्होंने कहा लैसा मिन अहली, तुम्हारे अहल से नहीं है। अब जनाब अब क्या हिम्मत चुप। और यही हुआ कि जब बेटा डूबने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम आंखें झपकने लगे, तो अल्लाह ने एक पानी की दीवार खड़ी कर दी। इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता है कि इस तरह से औलाद खड़ी आप वो आप देखिए तो समझ गए। जालिम रिश्तेदार भी हो तो अफसोस और माया इंसान की एक फितरी तलब। मोहल्ले में जो खेल पढ़ के 7 जवान हुआ है उसकी मैयत हो रही है, टकटकी लगाए देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे ग्रुप का नहीं। इस्लाम एक चुल्लू पानी में डूब जाने का मौका है। हमने इस्लाम को जरूरत के मुताबिक समझा है, शरीयत के मुताबिक नहीं समझा। बहुत अच्छे क्या जुमला दिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जुमला दिया है। जिसका नाम से इस्लाम जाहिर हो, उसकी गुस्ल कफन मैयत बिल्कुल। और जितना दिन अमल, जितना देर अमल वाजिब रुका रहेगा, गुनाह कबीरा का रिश्ता इंसानी, रिश्ता ईमानी। नूह अलैहिस्सलाम का हमारे एक दोस्त शायर हैं, आप लोग को अच्छी तरह वाकिफ है, नज़ीर बाकरी। अब मैं मुहर्रम में वो गज़ल नहीं पढ़ता, ऐसे नहीं पढ़ता मुहर्रम में क्या गज़ल पढ़ूँ, मगर वो इस्लामी गज़ल है, 2 शेर कैदी साहब उसको सुन लीजिए।
کیا خوبصورت شعر کہا اس نے. وہ کہا کہ جو بلندی پہ, نوجوان بھائیوں سنو, ماں باپ کو مقام سمجھ میں آئے گا. کیا پڑھا نذیر باقری نے کہ جو بلندی پہ چڑھا تھا وہ شجر ٹوٹ گیا, باپ کی بات نہ مانی تو پسر شجر ٹوٹ گیا, باپ کی بات نہ مانی سر ڈوب گیا. ڈوبنے والا تو تنکے کا سہارا مانگے. ڈوبنے والا تو تنکے کا سہارا مانگے, اس نے لہروں کو بھی پکڑا تھا مگر گفتگو نتیجے کے قریب ہے. چونکہ عشیرہ سے کربلا تک ہمارا موضوع ہے, میں شریعت کے کسی بھی پہلو کو تشریح نہیں چھوڑنا چاہتا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے مومنین تبصرہ کریں کہ یہ کیسے ہو گیا, وہ کہاں سے ہو گیا. مجلس کے بعد یہاں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں, آج نہیں بیٹھوں گا. ہمارا فون نمبر سب کے پاس ہے, کوئی بھی الجھن ہو بے دریغ آپ فون کر کے مجھ سے فرمائش کیجیے, مجھ سے وضاحت مانگیے. میری ڈیوٹی ہے, میں بگڑوں گا نہیں, خوش ہوں گا. بلکہ نوجوان ہمارے بھائی ہم سے سوال کریں تو میں ان کے حق میں دعائیں دوں گا, اس لیے کہ علم کام ہی اس کا ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا سوالات. کوئی بات نہ سمجھے پوچھ. گھر تشریف لے آئے, گھر پر آج کل ذرا سا حالات ٹھیک نہیں ہے, اس معنی میں کیا فیملی نہیں ہے اور اکیلے ہیں تو چاہے کبھی مسئلہ ہو جائے گا. وہ ہم ہیں کہ نہیں ہے, کئی دن بھر میں جسے پڑھ رہا ہوں تو حالات ایسے ہیں. آپ فون کریں, میرا نمبر سب کے پاس. صبح میں چونکہ وہ 2-3 گھنٹہ میں مجلس میں لگ جاتا ہوں, اگر آپ حضرات مجلس سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جناب عقیل حیدر شہنشاہ صاحب, جناب رضا حسین صاحب, جناب طبی صاحب کے پاس موجود ہے, آپ لوگ لے لیجیے. صبح وہ مجلسیں چل رہی ہیں. ایمان اور عمل کربلا کے آئینے میں ایک موضوع اس میں چل رہا ہے, منزلہ تک پہنچاؤ. یہاں پر ایک بات تشنا رہ جائے گی. اسد یاور صاحب ایک بات بتائیے, جی پوچھئے. بیٹے کو آپ نے کہا 50 مرتبہ بلایا انہوں نے, ڈوبی تو بیوی ڈوبی تو بیوی بھی, بیوی کو کتنے مرتبہ بچایا. یاد ہے میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا کہ اگر باپ آ جائے تو تعظیم میں کھڑے ہو, اور اگر ماں آ جائے تو تعظیم میں کھڑے ہو, پھر بیٹھو پھر کھڑے ہو. ماں کے لیے 2 مرتبہ تعظیم ہے, باپ کے لیے 1 مرتبہ. بیٹا کو 40 مرتبہ بلایا, بیوی کو کتنے بار بلایا؟ قرآن, حدیث, تاریخ, قصص نہیں بلایا. اچھا نہیں بلایا. اب نوجوان بھائیو جملہ سنیے, یہ پہلا صاحب شریعت نبی ہے. نوح علیہ السلام صاحب شریعت نبی, چند نبی ہوئے جو صاحب شریعت ہے, ان میں پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. تو جس کے نقل و حرکت شریعت کے قوانین ترتیب دیں گے, جو مؤلف شریعت ہے, اگر وہی 2 ڈوبتے ہوئے میں ایک کو بلائے ایک کو نہ بلائے, سمتھنگ بیہائنڈ سوچنا پڑے گا معاملہ کیا ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا میں نے معبود تیرا نبی تو تیری مشیت کے مطابق بولتا ہے, ذرا تو ہی بتا دے کیا یہی طریقہ رہے گا کہ بیٹا ڈوبے تو بلاؤ اور بیوی ڈوبے تو چھوڑ دو. تو اس طرح تو دنیا میں بیویوں کو کوئی احترام نہ رہ جائے گا. آواز ہے قدرت ہے, نہیں بندے. نوح نے بار بار بیٹے کو بلایا, بیوی کو نہیں بلایا. تم پہلے دونوں کے کفر کی کیفیت پڑھو, دونوں کے گناہ کا اسٹیٹس پڑھو. کھولیے کتاب بحر الانوار, حیات القلوب, معتبر حالات انبیاء, قصص الانبیاء, کھولا. اس میں ملا کہ نوح کی زوجہ جس کا نام صفورہ ہے, وہ بیٹا جو ڈوبا تھا اس کا نام ہے کنعان. صفورہ
नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, सफूरा सड़क के किनारे एक छोटा सा पेड़ का कटा हुआ टुकड़ा था, उस पर बैठ जाती थी। कौन? नूह की ज़ौजा। और राह चलने वालों को कहती थी दिमाग खिसक गया है, धूल उड़ रही है, ये कश्ती बना रहे हैं, एज फैक्टर है, तो फला है फला है फला है। जब आती थी तो बेटा अक्सर आप देखिएगा कि औलाद जो है माँ से गाइड होती है, बेशक। वाह वाह वाह। बेटी बाप से गाइड हो लेती है, सही बात। ये बेटा अक्सर माँ से गाइड होता है। उसको जो भी लेना है वो माँ से लेगा, बाप का हिम्मत नहीं करता। वैसे ही बेटी जो चाहेगी करवा लेगी बाप से। अब नूह का बेटा आ गया माँ के चक्कर में। अल्लाह ने दोनों के गुनाह का स्टेटस देखा। नूह की बीवी सड़क के किनारे बैठ के मुआशरे को बहकाती थी, समाज को बहकाती थी, सोसाइटी को बहकाती थी, और अंदर आके बेटा को बहकाती थी। अल्लाह ने, तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह ने मसाफते जमाना का संगे मील मुअय्यन कर दिया। सुबह कयामत तक आने वाली नस्लें समझने अल्लाह बहके हुए को मौका देगा। बहकाने वाले को मौका नहीं देगा। क्या कहना, वाह चाहे मुजफ्फरपुर का हो, चाहे जूदी का हो। वो जूदी साइड में पहाड़ खड़ी हुई थी, इसलिए मैंने नाम लिया, वरना वो जहाँ जनाब नूह आबाद हुए थे उसका नाम है सुकुस समानी, वो 80 आदमियों का शहर, उसका नाम वो था। पर रिश्तेदारियाँ कर रही है, अपना व्यापार है, अपना म्यार है, बहुत बुलंदी, बहुत और जितना काम करना है अपने करके चाहिए। रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक शख्स पूरा कमरा, इतना बड़ा रूम देख रहा है, पूरा कमरा खजूर से भरा हुआ है। खजूर वो फल है जो सालों साल खराब नहीं होता, भरा हुआ है खजूर से। रसूलुल्लाह के एक सहाबी, उन्होंने हुजूर को खबर भेजा, हुजूर ने कहा बीमार है तो हम जाएंगे देखने। हुजूर आए तो सहाबी के सराहने बैठ गए हुजूर। उन्होंने सहाबी रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमको अब नहीं लगता कि हम ज़्यादा दिन चलेंगे, तो ये लीजिए पूंजी, मेरे उस रूम में खजूर भरा है, सब अल्लाह की राह में मेरी तरफ से चाबी ले ली। तीसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। दफन कफन के बाद चौथे दिन रसूलुल्लाह आए, मजदूर लगाया, दरवाजा खोला, ऐलान कराया, जरूरतमंद खजूर पटवाना शुरू किया। बिल्कुल सुबह से शाम हो गए, एक रूम भरा हुआ खजूर, टाइम तो लगेगा ना, 2 किलो 5 किलो 10 किलो 1 पाउंड 2 पाउंड चल रहा है। तो होते 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 सारे खजूर कट गए। तो उन्होंने कहा आप इस रूम को साफ करके कुंजी दे दो उसके बेटा। तो वो जो एक खादिम था वो झाड़ू कशी करने लगा, झाड़ू लगाने लगा, झाड़ू लगाते लगाते एक खजूर दीवार में चिपक के इतना सा रह गया। माही में तो तैयार है। असहाबे कराम से कहा आप उसको वहां तक पहुंचा दो। एक मरतबा खैमे का पर्दा हिला, अंदर से एक आवाज आई, आका मुस्लिम इब्ने औसजा ने सर कटाया, पेशे फातिमा उनका मकाम बुलंद हुआ। मैं बेवा क्या कर सकती थी, एक औलाद है, मैंने आपके नाम दिया, फातिमा के नाम मेरी तरफ से हदिया हो। हर आदमी अपने अपने अमल का जिम्मेदार है, हर आदमी अपने अपने अमल का जिम्मेदार है। आपकी आंखें नम हो गई। आम तौर से मैं मुस्लिम बिन औसदा के मसाल पढ़ देता हूँ, मगर आम तौर से हमारे यहाँ अशरे की एक तहजीब है जिसमें 3री मुहर्रम को हुसैन के मेहमान का जिक्र होता है।
جس پر کل کچھ روشنی میں نے ڈالی تھی. اور میرے یزید میرے آئی جس نے راستہ روکا حسین کل سن چکا 1000 کے دستے کا سردار عاشور کی صبح ہر خیمے میں ٹہل رہا. اس کا جوان بیٹا بڑی تیزی سے داخل ہوا خیمے میں. بابا ہر نے کہا بیٹا آج تمیز بھول گیا, آج آداب بھول گیا, بغیر سلام کیے ہوئے باپ کو اندر آ گیا. کہا بابا آپ سلامتی کے دن رہے کہاں کہ سلام کرو. کیا ہوا بیٹا؟ کہا ابھی میں پسرے 7 کے خیمے سے آیا ہوں. حکم دے دیا اس نے کہ نماز صبح کے بعد وہ پہلا تیر چلائے گا, سب کو حکم ہے. کیا سوچ رہے ہو بابا؟ بیٹا میں تو اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان کہا بابا اب تو زہرا کا گھر اجڑ جائے گا. حور نے پوچھا بیٹا تم کیا سوچ رہا ہے؟ بابا وہی جو آپ سوچ رہے ہیں. حور نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ حسین معاف کرے, اس لیے کہ جو مصیبت حسین پر آئی ہے اس کا پہلا حصے دار میں. اس بیچ میں حور کے بھائی کی آواز آئی, بھیا حور کریم ابن کریم ہے, اس کی رگوں میں حیدر کرار ہے, فرزند رسول ثقلین ہے, بڑا دل ہے اسے. ابھی حور کی گفتگو تمام نہ ہوئی تھی کہ غلام آئے. اس نے میز پر سردار کھانا ہوا, میز پر کھانا رکھا, ٹھنڈا پانی رکھا. آقا جب پھر حور کا غلام داخل ہوا, آقا آپ نے کھانا نہیں کھایا, آپ نے پانی نہیں پیا. تو حور نے اپنے غلام کہا المرمنین کا لا رہا کہ اسی بیچ میں حور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹا کیا ہے؟ کہا مولا حسین. ایسا کیا حور کے بیٹے نے سر لیا حسین کے قدموں میں, مولا تیرا گنہگار ہے. حسین کے قدموں میں ہو گیا. شان دیکھیں, خطاکار کو خطاکار کہہ کے معاف کیا تو کیا, گنہگار کو گنہگار کہہ کے معاف کیا تو کیا. کریم کی شان دیکھیں, چھکے حسین نے بازو پکڑا, یا آخی حر انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے میرے بھائی حر, تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں. مولا آپ نے معاف کر دیا, مولا آپ نے معاف کر دیا. حر میں نے تجھے بھائی کہا. ابھی حر اپنی پوری حسرت میں نکال پایا تھا کہ 2 بچے آئے. حر اما زینب اس سے اظہار شرمندگی کرتی, انہوں نے منہ پر تماچا مارا, علی کی بیٹی مجھ سے اظہار شرمندگی کس بات کی؟ میں تو خادم ہوں. نہیں, میری اماں کہہ رہی ہے زینب کبریٰ, حر سے جا کے کہہ دے کہ زینب شرمندہ ہے. تو دشمن بن کے آیا تھا تو پانی پلایا گیا تھا, دوست بن کے آیا ہے. ایک سند چاہوں گا. بول میرے سامنے میرے جوان بیٹا کو مرنے کی اجازت. ابھی ابن مظاہر بولے بول اپنے سامنے جوان بیٹا کو مرتا دیکھے. کہا کیوں؟ کہا میں تو دیکھوں کہ اولاد کا درد ہوتا کیا, اس لیے کہ سیدہ کا دل سب سے پہلے میں نے دکھایا. حسین نے کہا وہ تیرا یہ ارادہ بیٹے کو, میں نے تیرے بیٹے کو مرنے
کا بیٹا تھا، پہلے تو لڑا، لڑ کے زخمی ہوا، جب گھوڑے سے گرا تو احترام میں اس نے حسین کو نہیں پکارا، ہر کو پکارا۔ جب ہر جوان بیٹے کا داغ لینے پہنچا مقتل میں تو عجب منظر، حسین پہلے سے سرانے لگا، ہر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھے، ماتھے پر ہاتھ لگا رہے ہیں حسین، وہ کہا مولا آپ آ گئے، کوئی بندہ آنسو روک نہ پائے گا، جملے سنیے گا، وہ کھڑا ہے حسین، ہر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں میں رکھے، کہا مولا غلام کو اتنی عزت دے دی، بیٹا میں آ گیا، اور بولا کوئی وصیت ہے؟ ہاں بابا وصیت ہے، زہرا کے لال کا خیال رکھیے، آنکھیں پکڑا گئی، موت کا پسینہ چہرے پر آیا، آنکھیں بند ہو گئی، جملے سنیے گا، ایک آدمی آنسو روک نہ پائے گا، تجربہ کار باپ کی نظریں پہچان گئی، بیٹا مر گیا، ہر نے آستین نے صبر پر دی، کمر کا پٹا زور سے پکڑا، حسین نے کہا ہر کیا ارادہ ہے؟ بیٹا مر گیا،